باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلا باقاعدہ معرکہ تھا جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان بدر کے مقام پر لڑا گیا۔ اس میں 313 مسلمانوں نے شرکت کی جبکہ کفار جو تھے وہ 1000 تھے۔ یہ جنگ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی، اور یہ جنگ ہونے کے اسباب کیا بنے، جنگ کیا ہوئی، تو اس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا کہ اس کی کیا کیا جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بہت بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھا جائے تو جب مکہ کے لوگوں نے، یہ مکہ ہے، یہ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے لگے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر اسلام کی ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد ڈالی جو کفار مکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اسی بنا پر قریش مکہ نے وہاں کے ایک منافق عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ آپ کے پاس ہمارا بندہ ہے، نعوذ باللہ، یا تو آپ اس کو شہید کر دیں یا اس کو ہمارے حوالے واپس کر دیں۔ جب اس بات کا علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور کہا تمہارے سارے رشتہ دار مسلمان ہو چکے ہیں، اب تم کیا اپنے رشتہ داروں کے خلاف جنگ کرو گے؟ تو وہ چپ ہو گیا۔ اس پہ قریش مکہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور ان کا ایک سردار قرظ بن فہری مدینہ کریم مسلمانوں کی چراگاہ تھی، وہاں سے مسلمانوں کے جنوار لے کے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ جو قرظ بن فہری تھا یہ جنوار اپنے سارے لے کے مکہ جا رہا تھا، اور خبر جو ہے مدینہ پہنچ گئی۔ مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا، جنوار تو اپنے واپس لے لیے مگر یہ خود جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رجب کو 12 صحابہ پر مشتمل ایک چھوٹے سے گروپ تشکیل دیا اور اس کا سردار حضرت عبداللہ بن جخش کو بنایا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مکہ کی زیادہ تر تجارت ہوتی تھی وہ یہ مدینہ کے قریب سے ہو کر شام کی طرف جاتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ ملک شام سے جو ہے، یہ میپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ سامان لے کے آ رہا تھا کہ راستے میں ان کا سامنا عبداللہ بن جخش سے ہو گیا۔ لڑائی ہوئی، لڑائی میں ان کا ایک سردار جو تھا عمرو وہ مارا گیا۔ اب قریش مکہ کو بہانہ مل گیا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا۔ اس کے بعد جو مین وجہ بنی جنگ ہونے کی وہ یہ بنی کہ یہ ملک شام سے جو ہے وہ ان کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا سیریا سے، ٹھیک ہے، جس کے جو قافلے کا سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ جب وہ ادھر مدینہ کے پاس پہنچا تو اسے کچھ خطرہ محسوس ہوا، تو اس نے مکہ جو ہے وہ خبر بھیجی کہ قافلے کو کوئی خطرہ ہے، ہماری مدد کو آیا جائے۔ تو جب یہ خبر مکہ پہنچی تو ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی اور ایک لشکر تیار کیا جو کہ 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھا اور جنگی سامان سے لیس تھا۔ جب جنگ کی تیاریوں کی خبر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پہنچی تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور جنگ کی تیاری کی۔ جنگی سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہاں سے آپ مدینہ سے باہر نکلے اور یہ بدر کے مقام پر جہاں پہ جنگ لڑی گئی تھی یہاں پہ آ گئے۔ جنگی حکمت عملی میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پڑاؤ لگایا جہاں پانی آسانی سے دستیاب تھا، مگر جو بدر کا کنواں تھا اس پہ قبضہ کر لیا، اور خیمے ایسی جگہ پہ لگائے جہاں صبح کے وقت جو تھی وہ ڈائریکٹ روشنی نہیں پڑتی تھی۔ دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کا یہ والا کیمپ ہے، ٹھیک ہے، اور پورے دن آپ نے جنگی تیاری کی اور پوری رات بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔
ادھر ابو جہل بھی بولتے ہیں اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور یہاں پہ یہ کفار مکہ جو اینیمی تھے ان کا یہاں پہ انہوں نے اپنا کیمپ لگایا۔ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو صف بندی ہوئی اس طرح، ٹھیک ہے، یہ کفار مکہ کی جو ہے فوج ہے اور یہ اس طرح یہ مسلمانوں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا، دیکھیں یہ روڈ مکہ سے آ رہی ہے اور یہ سیریا کو جا رہی ہے اور یہ مدینہ کی طرف آ رہی ہے، تو یہ تجارتی روٹ ہوا کرتا تھا مکہ سے شام کی طرف۔ 3 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں مہاجرین اور حضرت شامل تھے جن کا ہر ایک کا اپنا اپنا علمبردار تھا۔ سب سے پہلے کفار مکہ کے یہ سامنے جو لشکر سے عمرو جو مارا گیا تھا اس کا بھائی عامر آگے نکلا تو ایک مسلمان نے بڑھ کے آگے اس کو مار دیا۔ اس کے بعد عرب دستور کے مطابق ان کے 3 سردار ولید، قطبہ اور شیبہ باہر آئے۔ ادھر سے مسلمانوں میں سے حضرت علی، حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ اور ولید کو تو قتل کر دیا، مگر قطبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، جس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قطبہ کو بھی مار دیا۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس طرف 313 اور اس طرف تقریباً 1000، اس طرف جنگی ساز سامان بالکل نہ ہونے کے برابر، اور یہاں پہ جو ہے یہ جنگی ساز سامان سے لیس تھے۔ جب ان کا جو سردار تھا ابو جہل تو انہوں نے مجاہدوں کے ہاتھوں مارا گیا، کفار جو ہے میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جنگ میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شہید ہوئے، جبکہ 70 کفار مارے گئے اور بہت سارے گرفتار ہوئے۔ تو اس جنگ سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی یہ جنگ جیت گئے، کفار کا سب کچھ تھا مگر پھر بھی جنگ ہار گئے۔ تو جیت کا انحصار جو ہے وہ تعداد اور ساز و سامان پہ نہیں بلکہ جذبے پہ ہوتا ہے اور اللہ پر یقین سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ پر یقین تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات دعائیں مانگتے رہے اور جنگ میں فتح یاب ہوئے، جبکہ کفار مکہ جو غرور اور تکبر میں آئے تھے ذلت ان کا مقدر بنی۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کا جو مدینہ کے یہودی تھے ان پر رعب و دبدبہ بیٹھ گیا اور کفار مکہ کے لیے بھی مسلمان اب نہ صرف ایک مذہبی جماعت رہے تھے بلکہ ایک عسکری قوت بن کے سامنے آئے۔